راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی خدا راضی حسن مولا کی خدمت میں آج کے دن کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے حصول کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے اور اپنی اس مختصر و قلیل عزاداری کی قبولیت کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آپ مومنین اگر ممبر کے قریب آ جائیں گے اور ممبر کے قریب کم ڈسٹربنس ہوگی تو مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سماعت میں آسانی ہوگی. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد محمد مقام معیت یعنی ان ذوات قدسیہ کے ساتھ ہو جانا کہ جن کے ساتھ رہنے کا حکم خداوند متعال نے دیا ہے. عرض کیا کہ قرآن مجید میں کئی ایک آیات اس معیت کو بیان کر رہی ہیں، روایات اس مقام معیت یعنی ساتھ ہونے کو بیان کر رہی ہیں، اور اسی طرح زیارات بھی ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معیت کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہیں. مختلف عناوین اسی مقام معیت کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. آج جو عنوان اس مقام معیت کے تحت آئے گا وہ ہے اطاعت. یعنی مقام معیت حاصل نہیں ہو سکتا بغیر اطاعت کے. اگر کوئی اطاعت کی منزل پر ہے تو معیت کی منزل پر بھی ہوگا، لیکن اگر اطاعت کی منزل پر نہیں ہے، چاہے ساتھ رہتا ہو اور ساتھ دفن ہو جائے، جو رکھیے گا ساتھ رہتا ہو اور ساتھ دفن ہو جائے، معیت کی منزل پر نہیں آ سکتا. تو اطاعت اس معیت کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ جسمانی
قرب معیت کا پتہ نہیں دیتا. روحانی اعتبار سے میں اور آپ اس منزل پر آ جائیں کہ 1445 ہجری میں کوئی مجھے دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر یہ آسانی سے فیصلہ کر سکے کہ یہ اتنا سچا ہے، اس کا امام کتنا سچا ہوگا، یہ اتنا ایماندار ہے، اس کا ایمان، اس کے امام کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. بس جب یہ کل ایمان کا ماننے والا ہے تو اس کے اندر ایمان کی وہ جھلک نظر آئے. جب یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو اس کی گفتار میں صداقت نظر آئے. جب یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو اس کے کردار میں طہارت نظر آئے. بس اسی مرحلے کو میں اور آپ اطاعت کہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو بتائیں کہ اس نقش قدم پر چلنے کی برکت یہ ہے کہ آج شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جس طرح دشمن خائف ہے، کل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اسی طرح دشمن خائف تھا. اور یہ پوری قوم مل کر جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کرے گی نا، میں نے دوسری مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ چند فیصد آبادی ہے. اگر آپ اقوام عالم کی طرف نگاہ کریں تو تشیع کی آبادی ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن یہ کم آبادی کے باوجود تشیع کے اندر جرت و شہامت و استقامت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا ڈرتی ہے، دنیا لرزتی ہے. یہ جرت کہاں سے آئی؟ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدموں کی خاک کا نتیجہ ہے جو پوری قوم اتنی جرت مند نظر آ رہی ہے کہ جب لبیک یا حسین کہہ کر میدان عمل میں آئے نا تو بڑے سے بڑا طاغوت کانپتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد بڑے سے بڑا طاغوت کانپتا ہے. تو وہ کچھ افراد جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا، جس کو سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت میں اس طرح بیان کیا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. ومنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. ان میں سے کچھ تو اپنی نظر کو پورا کر چکے، عہد کو پورا کر چکے، پیمان کو پورا کر چکے، کچھ انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اور یہ انتظار ان کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ اطاعت کی منازل سے گزرتے جائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کہیں پر وسیع معنی بیان کرتا ہے، اس کو سیرت کے ذریعے سمیٹتے ہوئے اہل بیت نظر آتے ہیں، اور کہیں پر معانی محدود ہوتے ہیں، اس کو وسعت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جو سمیٹنے والی مثال تھی وہ میں نے آپ کو انما یرید اللہ کے ذریعے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر ایک بیت بنایا، چادر کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو آنے کی اجازت دی، امام حسن و حسین علیہ السلام کو آنے کی اجازت دی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آنے کی اجازت دی. یاد ہے آپ کو؟ اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اہل بیت کے معنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدود کیا. توجہ ہے آپ کی؟ اہل بیت کے معنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدود کیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب یہ تو اہل بیت ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ کسی کو اہل بیت کا عنوان دینا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی قرینہ لانا پڑے گا تاکہ اس کے ذریعے سمجھ میں آئے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلمان کی اطاعت کو دیکھا نا، کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سلمان اہل بیت جو کہا جا رہا ہے منا اہل البیت، سلمان ہاشمی تو نہیں ہے، حضرت ہاشمی نسل سے تو نہیں ہے، سلمان مکہ میں رہنے والے بھی نہیں، سلمان مدینہ میں رہنے والے بھی نہیں، سلمان عرب زبان بھی نہیں. معلوم ہوا کہ ان سے قربت کے لیے زبان ضروری نہیں ہے، ان سے قربت کے لیے مکان ضروری نہیں ہے، ان سے قربت کے لیے منطقہ ضروری نہیں ہے. یہ مناطق پر فخر کرنا تمہارا کام ہے، یہ زبان پر امتیاز برتنا تمہارا کام ہے. ان کے نزدیک وہ ہے من شیعہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا دکھائی دے، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا دکھائی دے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اسی کو شیعہ کہتے ہیں. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے جب کسی گروہ نے آ کر کہا نا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، بڑی سخت روایات موجود ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ تم ہمارے شیعہ ہو؟ تم یہ کہہ دیتے کہ ہم آپ کے محب ہیں، کیونکہ ہمارا شیعہ ہونا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. ہمارے شیعہ کے اوصاف اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کی پیشانی بتاتی ہے یہ ہمارا شیعہ ہے. ہمارے شیعہ کے اوصاف اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ کی آبادی میں مختلف روایات کو آپ
کے سامنے خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں. 1 لاکھ کی آبادی میں اگر کوئی شخص تنہا رہتا ہو, آبادی 1 لاکھ کی دوسروں کی ہو اور وہ شخص اس آبادی میں تنہا ہو, اور وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اس 1 لاکھ کی آبادی میں تن و تنہا شیعہ ہوں, میں تن و تنہا شیعہ ہوں, اگر اس سے زیادہ کوئی عابد شب زندہ دار ہو, اگر اس سے زیادہ کوئی دیانتدار ہو, اگر اس سے زیادہ کوئی صدق گفتاری کرنے والا یعنی سچ بولنے والا ہو, آپ سمجھ جائیے کہ وہ 1 لاکھ کی آبادی میں رہنے والا تن و تنہا پر جو شیعت کا دعویٰ کر رہا ہے, اگر اس سے بڑھ کر عمل میں کوئی آگے نظر آ رہا ہے نا, تو سمجھ جانا کہ وہ سب ہو سکتا ہے, ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس عنوان کے حوالے سے بڑی احتیاط برتی ہے. ایک شخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا, مولا کی خدمت میں ایک شخص لائے, جناب قمبر یا جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہما گرفتار کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا, وہ پریشان تھا. علی کے سامنے جا رہا ہے, مالک گرفتار کرنے والے ہیں, مالک کی خود حیبت اور پھر جس کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اس کی حیبت. اب جب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آیا نا یہ ملزم, اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس کے اوپر تعزیر جاری کرنی تھی, تو تڑپ کر کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. ائمہ معصومین علیہ السلام نے چند کلمات ایسے بیان کیے ہیں کہ جو حالت جلال میں ہی بیان کیے. آپ نے حضرت حر کے لیے سنا نا, سکلت کا امو کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ انتہائی جلالت پر دلالت کر رہا ہے جملہ, یعنی اس وقت ائمہ انتہائی, امام حسین شدید جلال کے عالم میں ہے, ائمہ جب شدید جلال کے عالم میں ہوتے ہیں نا اسی طریقے کلمات ادا کرتے ہیں. لہذا امیر المومنین کے سامنے جب یہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, امیر المومنین علیہ السلام نے کہا رونے والیاں تجھ پر روئیں, ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے بازار میں بلا وجہ بغیر کسی عذر کے کہ تو آنے جانے والوں پر نگاہ رکھے, عبارت ہے تو نامحرموں پر نگاہ رکھے اور نامحرم تجھ پر نگاہ رکھے, اور اس مقام پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتا ہے. یعنی بتایا مولا نے کہ ہمارا شیعہ کتنا پاک باز ہوتا ہے اور اس کی نظروں میں کتنی طہارت ہوتی ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک گروہ آیا, امام کے دق الباب کیا دروازے پر, غلام نے دروازہ کھولا, کہا کس سے ملنا ہے, کہا مولا سے. جا کر بتائیے کہ ان کے شیعہ ایک گروہ آیا فلاں جگہ سے. امام رضا علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد بلایا, فوراً نہیں بلایا, کچھ دیر کے بعد بلایا. انہوں نے جا کر سلام کیا. امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا, جواب دینا واجب تھا, جواب تو دیا مگر چہرہ پھیر کر دیا. کہ ابن رسول اللہ خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. کہ تم نے اپنا تعارف بہت بڑا کرایا. کہا بولا ہم نے کیا تعارف کرایا, ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہا اپنے آپ کو ہمارا شیعہ مت کہو, محب کہو, محب کہو. یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو شیعت کا معیار بلند کیا ہے نا, جانتے ہیں کتنا معیار بلند ہے. کہ شیعتنا جزء منا, شیعہ ہمارا جزو ہیں. خلق من فاضل تینتنا, ان کو ہماری فاضل تینت سے بنایا گیا ہے. یحزنون لحزننا, یہ ہمارے غم کے لیے غمزدہ ہوتے ہیں. یفرحون لفرحنا, یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یحزنون لحزننا, غم میں غمزدہ ہونا اور خوشی میں خوش ہونا, جبکہ عربی زبان میں کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر امام کہتے ہیں نا یحزنون فی حزننا, تو میں اور آپ یہ ترجمہ صحیح کرتے ہیں کہ ہم ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. یفرحون فی فرحنا, ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. تو معاملہ صحیح تھا. میں خوش ہونا اور ہے, کے لیے خوش ہونا اور ہے. کیا فرق ہے, کیا فرق ہے ان کے خوشی کے لیے خوش ہونا اور ان کی خوشی میں خوش ہونا؟ کیا فرق ہے ان کے غم کے لیے غمزدہ ہونا اور ان کے غم میں غمزدہ ہونا؟ توجہ رکھیے گا اس پر, بہت لطیف بات ہے یہ. دیکھیں غم میں غمزدہ ہونا, غم میں غمزدہ ہونا کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے. اہل بیت نے آپ سے یہ طلب نہیں کیا کہ آپ غم میں غمزدہ ہوں. ثواب ہے اس کا, فضیلت ہے اس کی, عظمت ہے اس کی. عاشورہ آیا آپ سے آپ خوشی اختیار کر لی, لیکن غم کے لیے غمزدہ ہونا. امام حسین علیہ السلام کا غم کیا تھا
امام حسین علیہ السلام کا غم یہ تھا اذا بلیت الامت برائن مثل یزید فعلی الاسلام السلام، اگر امت پر یزید جیسا فاسق لعین مسلط ہو جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ امام حسین کا ہم و غم تھا۔ اس ہم و غم نے حسین ابن علی علیہ السلام کو مدینے میں بیٹھنے نہیں دیا۔ اب ان کے غم کے لیے جو غمزدہ ہوگا اس کا ہم و غم وہی ہوگا جو آقا حسین علیہ السلام کا ہم و غم تھا۔ وہ جہاں پر بھی رہے گا حسین ابن علی علیہ السلام کی نہضت کے ساتھ نظر آئے گا اور حسین ابن علی کی مائیت کی منزل پر نظر آئے گا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ غم میں غمزدہ ہونا اور ہے۔ یا رسول اللہ صلی علی محمد و آل، اس سے ایک بیدار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غم میں غمزدہ ہونا اور ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن غم کے لیے آپ نے ہم و غم لفظ سنا ہے نا، اردو میں مترادف استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، ابھی اس روایت پہ یہاں روکتا ہوں تاکہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نفس المحموم، نفس المحموم لحزننا تسبیح، ہمارے غم میں، ہمارے حزن میں اگر کوئی سرد آہ بھرے، اور یہ سرد آہ بھرنا ہم کے ساتھ ہو، ہم اور غم یہ ہم ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں نا، عربی میں جب معنی تبدیل ہوگا اس کے معنی کچھ نہ کچھ الگ ہوں گے۔ ہم اس غم کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد پوشیدہ ہو، توجہ رکھیے گا، جس کے پیچھے کوئی انگیزہ پوشیدہ ہو، جو مجھے اور آپ کو اندر سے بیدار رکھے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اور غم مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مناظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں بیٹے کے لیے غمزدہ ہو جاتی ہے، باپ اولاد کے لیے غمزدہ ہو جاتا ہے، اولاد باپ کے غم میں غمزدہ ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہدف نہیں ہے، لیکن معصوم نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نفس المحموم، نفس المغموم نہیں کہا، نفس المغموم نہیں کہا، نفس المحموم، ہمارے غم کے لیے، ہماری مصیبتوں کے لیے اگر کوئی ہم کے ساتھ ایک ٹھنڈی سانس لینا، تو یہ ٹھنڈی سانس لینا بھی تسبیح کا مقام رکھتی ہے۔ تسبیح کا مقام، اللہ کی تسبیح کا مقام۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت پر ہم و غم کرنا ہے۔ بس غم ایک طبیعی چیز ہے اور ہم کے لیے ایک انگیزہ پوشیدہ ہے۔ مثلا کیوں امام حسین علیہ السلام کے لیے میں اور آپ سیاہ پوشی اختیار کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا دل میں غم ہونا چاہیے، آغاز سیاہ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں غم ہونا چاہیے، یہ سوگواری کا اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں جناب، آپ کو ہم کا اظہار کرنا ہوگا، کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر بعض دفعہ وہ اثر نہیں رکھتی۔ مثلا خصوصاً اس معاشرے میں کہ جہاں ہم باہر کھڑے ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، مگر آپ کا ایک سیاہ لباس اگر کسی کو کربلا کی طرف متوجہ کر دینا تو یہ 1 گھنٹے کی تقریر پر بھاری ہے۔ آپ کا چہرہ عزاداروں والا ہو، آپ کا حلیہ عزاداروں والا ہو، آپ کی کیفیت عزاداروں والی ہو۔ اب یہاں باہر تو تقریر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اور میں سمجھے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور کس طریقے سے کربلا کو پہنچانا ہے۔ جو ہمارے علماء نے رائج کیا ہے نا جلوس عزا کو، عزا خانے سجانے کو، جلوس لے کر نکلنے کو، تو یہاں سب وہ امور نہیں ہو سکتے، لیکن ان سب امور کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے، ایک جرت پوشیدہ ہے، ایک استقامت پوشیدہ ہے، ایک پیغام پوشیدہ ہے، اور یہ پیغام اطاعت امام کے ساتھ ہے۔ یہ جو معصوم نے مجھے اور آپ کو سوگوار رہنے کے لیے کہا نا ان دنوں میں، جو بتایا کہ بار بار کہ ہمارے بابا مثلا امام رضا فرمانے اذا کان دخل شہر محرم لا یرا ضاحکا، میرے بابا کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ یہ جب اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہے نا، یعنی پھر میں اور آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں اس اطاعت کی منزل پر۔ تو اب یہاں پر ہم اور غم، مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کیا ان کے غم کے لیے غم زدہ ہونا اور ان کی خوشی کے لیے خوش ہونا۔ اب خوشی کے لیے خوش کیسے ہوگا؟ کیسے ہوں گے میں اور آپ خوشی کے لیے خوش؟ دیکھیں اگر خوشی میں خوش ہونا ہوتا نا تو میں اور آپ آزاد ہوتے، اطاعت کی منزل سے خارج ہو جاتے۔
توجہ ہے؟ خوشی کے لیے اگر خوش ہونا ہوتا آپ اپنی طریقے سے خوش ہوتے، میں اپنی طریقے سے خوش ہوتا، کوئی اور آتا وہ اپنی طریقے سے خوش ہوتا۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، میں یہاں پر آیا تھا، میرے استقبال کے لیے بھائی پہنچے تھے، وہاں جا کر انہوں نے مجھے ریسیو کیا۔ اب آپ نے سوچا کہ جناب مولانا صاحب آ رہے ہیں، آپ وہاں پر جا کر اپنی خوشی کا انداز فرض کریں اگر یہ ہو کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو آپ استقبال کرتے ہوئے مثلا کچھ ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ جو شایان شان نہ ہو، جیسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام انبار سے گزرے تو راستے میں اہل انبار نے پیر پٹک پٹک کر امیر المومنین علیہ السلام کا استقبال کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ کیا عمل انجام دے رہے ہو؟ کہ یا امیر المومنین ہم بادشاہوں کے استقبال کے لیے یہی کام کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اس سے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، لہذا لب کام ہے۔ آپ خوشی کا اظہار کر رہے تھے مگر خوشی میں خوش ہو رہے تھے، خوشی کے لیے خوش نہیں ہو رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے سکھایا کہ خوشی کے لیے خوش ہونا یعنی جیسے وہ چاہیں ویسے خوش ہونا، اور غم کے لیے غمزدہ ہونا یعنی جیسے وہ چاہیں ویسے غمزدہ ہونا۔ نہ خوشی میں تم آزاد ہو نہ غم میں تم آزاد ہو، خوشی میں بھی اطاعت بلوز خاطر رہے، غم میں بھی اطاعت بلوز خاطر رہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اطاعت ہے، اطاعت۔ ایک ایک قدم پر مجھے اور آپ کی اطاعت کرنی۔ پھر آگے فرمائی ینصروننا، ہمارا شیعہ ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ یہ سب مائیت کی منازل ہیں۔ جب انسان خوشی کے لیے خوش ہو، جب انسان غم کے لیے غمزدہ ہو، جب انسان ان کا مددگار بنے، کہا کہ پھر وہ شیعہ ہے۔ اب یہ صفات بتا رہے ہیں مولا شیعوں کی، ینصروننا، ہمارا شیعہ ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ یبذلون اموالہم وانفسہم فینا، اپنے مال کو اپنی جان کو ہماری راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی روایت میں فرمایا شیعتنا جزء منا، شیعہ ہمارا جزو ہے۔ آگا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ عبارت تو بہت آسان ہے، شیعتنا جزء منا، شیعہ ہمارا جزو ہے۔ خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری فاضل طینت سے بنے ہیں۔ جزو سمجھتے ہیں آپ؟ میرا یہ ہاتھ میرا جزو ہے، میری آنکھ میرے بدن کا جزو ہے، میری زبان میرے بدن کا جزو ہے۔ اگر کوئی میرے چہرے پر حملہ کرے تو میں کیا کہوں گا؟ چہرے پر حملہ کیا، یا یہ کہوں گا مجھ پر حملہ کیا۔ شیعہ پر حملہ کرنا معصوم کی نگاہ میں ان پر حملہ کرنا ہے۔ جز قرار دیا ہے، امام معصوم فرما رہے جز، ایک امام نہیں کئی ائمہ، امام علی، امام رضا، امام صادق، امام باقر، ان ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ روایت کثرت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ شیعتنا جزء منا، شیعہ ہمارا جزو ہے۔ خلق من فاضل طینتنا، ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں۔ اور جنوب مائے ولایتنا، ان کے خمیر کو ہمارے آب ولایت سے گھوندا گیا ہے، یعنی عجین ہے، ان کے اندر ولایت کا اثر گھل مل چکا ہے۔ یا مائے ولایت کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں مائے ولایت؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں بعض دفعہ چاندی کی چیزوں پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، چاندی کی چیزوں پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ اچھا جب سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے اس کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے؟ چاندی جیسا رہتا ہے؟ کیسا ہو جاتا ہے؟ یعنی اس پانی میں یہ اثر ہے کہ جب چاندی پر چڑھ جائے تو سونا دکھنے لگے۔ مائیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب پانی پر چڑھ جائے تو سونا دکھنے لگے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک آغاز جب محرم کا ہوتا ہے نا، جن گھروں میں اذخانے سجتے، اس میں اذخانوں کے علم کو ایک اصطلاح کہی جاتی ہے، البتہ ہوتے تو وہ پاک ہی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے علم پاک کرنے کے لیے عرق گلاب لے آؤ۔ یہ جو عرق گلاب منگوایا جاتا ہے، جیسے ہی آپ گھر میں عرق گلاب لاتے ہیں اور اس کی شیشے کو کھولتے ہیں تو گھر گلاب کی خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، عرق ہے گلاب کا، خود گلاب نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ اگر اس میں سے خوشبو نہ آئے تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ تم سے عرق گلاب منگوایا تھا، تم یہ پانی بھر کر کیوں لے آئے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عرق گلاب کا ہو تو اس میں گلاب کی خوشبو ہے، پانی اگر سونے کا ہو تو سونے جیسا دکھائی دے۔ تو آقا جب معصوم کہہ رہے ہیں نا او جنوب مائے ولایتنا، ان کے خمیر کو ایسا گوندا گیا ہے آب ولایت سے کہ ان کے اعضاء و جوارے سے ہماری ولایت کا پتہ تمہیں ملے گا۔ تو اگر میرے پاس سے وہ خوشبو ولایت نہ آئے تو سمجھ جاؤں کہ اطاعت میں کمی ہے، اطاعت پر آنے کے بعد وہ خوشبو ولایت
اب سمجھے ہو جنوں بے مائے ولایت یا ضرون علیہ حسنہ، پھر آگیا اس روایت یا فراہون علیہ پراہنہ. تو اپنے اندر اس ولایت کی خوشبو کو پیدا کرنے کے لیے میں اور آپ دیکھیں کہ قرآن نے کس طرح سے ہمیں متوجہ کیا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم. توجہ رکھیے گا اس آیت پہ. سورہ مبارکہ طور کی 21ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے ان کی ذریت نے ان کے ایمان میں ان سے ان کی اتباع کی. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی ذریت یعنی آنے والے لوگوں نے ان کے ایمان میں ان کی اتباع کی. الحقنا بہم، ہم ان آنے والے لوگوں کو ان سے ملحق کر دیں گے. ہم ان آنے والے لوگوں کو ان سے ملحق کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے رتی برابر بھی کچھ کم نہیں ہوگا جن کے ایمان کی انہوں نے اتباع کی ہے. اچھا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذریت، جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کہیں پر وسعت دیتا ہے معنی کو، کہیں پر معنی کو محدود کرتا ہے. اب یہاں ذریت کے معنی ظاہری اعتبار سے محدود ہیں، یعنی آل، یعنی اولاد، یعنی گھر والے، یہی معنی ہے نا. لیکن قرآن نے صرف اس معنی میں استعمال نہیں کیا. ذریت کبھی حسب کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کبھی نسب کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی. حسب یعنی کردار کی وجہ سے بھی انسان ذریت میں آ سکتا ہے، اور نسب یعنی خون کے رشتے کی وجہ سے بھی انسان ذریت شمار ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ اگر نسب یعنی خونی رشتہ داری عمل کے میدان میں آگے نہ ہو تو قرآن بڑھ کر کہتا ہے نوح جیسا نبی جب دعا کر رہا ہو نا، پروردگار میرے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لے، میرے اہل کو ڈوبنے سے بچا لے، میرے فرزند کو ڈوبنے سے بچا لے، تو اللہ کا جواب آئے گا انہو لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر اولاد بھی ہو نا تو اللہ اہل قرار نہیں دے گا. اولاد ہونے کا انکار نہیں کیا، اہل ہونے کا انکار کیا ہے کہ اے نوح یہ آپ کا اہل نہیں ہے، اس کا عمل آپ کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا. اور اگر غیر بھی ہو، عجم کا رہنے والا ہو، عرب بھی نہ ہو، ہاشمی بھی نہ ہو، عمل اگر مطابقت رکھے گا نا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. یہ حسب کے ذریعہ ہے نا اہل بیت میں، نسب کے ذریعے سے تو اہل بیت میں نہیں ہے، حسب کے ذریعے سے اہل بیت میں شامل ہوئے سلمان. کیونکہ حسب ایسا تھا، کردار ایسا تھا، نقش قدم پر ایسا چلے ہیں حضرت سلمان کہ اس کی مثال پھر آپ کو سلمان کی ذات میں ملے گی. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، آپ یا امیر المومنین آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ واقعہ؟ آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن یہ ابو ذر ہے، یہ ابو ذر ہے کہ اپنے محبوب کے معاملے میں اتنے حساس ہے کہ مجھ سے زیادہ سلمان سے محبت. اور اس بات کو ابو ذر نے بیان کیسے کیا؟ کہ مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. امیر المومنین نے بات کو نظر انداز کر دیا، جواب نہیں دیا. پھر ابو ذر آئے، پھر مولا سے یہی کہا، پھر مولا نے نظر انداز کر دیا. اب پھر تیسری مرتبہ آئے اور آ کر کہا مولا میں 3 دن سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. امیر المومنین نے کہا ابو ذر کل مسجد آئیے گا، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. فجر کے وقت مولا کے پاس گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد بیٹھ گئے. اب 3 افراد بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، وہ میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت امیر المومنین یاسر الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. 3 لوگ بیٹھے، گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو تمام ہوئی، مولا علی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے، ساتھ سلمان چلے، ساتھ میں ابو ذر چلے. گھر کے دروازے تک مولا پہنچ گئے. قریب تھا کہ بیت الشرف میں داخل ہوں، گھر کے اندر قدم رکھے. ابو ذر نے کہا مولا سوال کا جواب تو آج بھی نہیں ملا، آپ نے کہا تھا کہ فجر کے بعد آنا. بیٹھ گیا، گفتگو ہوئی، سب باتیں ہوئی، جواب نہیں مل پایا. امیر المومنین نے کہا جاؤ ابو ذر مسجد جاؤ، مسجد جاؤ اور جا کر لوگوں کے قدموں کو گنتے ہوئے آؤ کہ کتنے لوگ مسجد سے ابھی نکلے ہیں.
ابو ذر اسی مقام پر پہنچے کہ جہاں سے مولا نکلے تھے اور سلمان نکلے تھے اور خود نکلے تھے. اب وہاں سے جب قدموں کو دیکھتے ہوئے آئے تو 2 لوگوں کے قدم نظر آ رہے ہیں, ایک کا قدم ہی نہیں. 3 ہونے چاہیے تھے نا. 2 لوگوں کے قدموں کے نشان ہیں, تیسرے کا نشان نہیں ہے. کہا مولا عجیب بات ہے, نکلے 3 لوگ تھے, نشان 2 لوگوں کے ہیں. نکلے 3 لوگ تھے, نشان 2 لوگوں کے. کہا ابو ذر سمجھ میں آ گیا کیوں محبت کرتا ہوں زیادہ, کیونکہ سلمان میرے نقش قدم پر چل رہے تھے, تم میرے شانہ بشانہ چل رہے تھے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہاں سے محبت کا معیار کیا ہے. جب یہاں سے نقش قدم پر چلا جائے تو خود بخود وہاں سے محبت کا اظہار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نقش قدم پر چلا جائے نا آقا, من شیعہ, شیعہ تشیع جو ہم کہتے ہیں نا, اہل تشیع لفظی اہل تشیع ہے. تشیع تو جنازے کی ہوتی ہے, اہل تشیع یعنی نقش قدم پر چلنے والا, پیروی کرنے والا, اتباع کرنے والا. کیا کہا قرآن نے, الحقنا بہم ذریتہم. اگر اتباع کرو گے نا, اگر ایمان میں ان کی اتباع اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ملحق کر دیں گے ان کے ساتھ, چاہے تم 1445 ہجری میں ہو. غم نہ کھانا کہ 11 ہجری میں کیوں نہیں تھے, غم نہ کھانا کہ تم 61 ہجری میں کیوں نہیں تھے. تم آج وہ کردار اپنا بنا لو جو سلمان نے بنایا تھا. ہم تمہیں وہ درجہ نہ دے تو کہنا, لہذا درجہ دے کر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے. ہر امام اپنے زمانے کا بھی امام ہوتا ہے, ہر امام زمانے پر بھی حکومت کرتا ہے, اس کی ولایت زمانے پر بھی ہے, اس کی ولایت مکان پر بھی ہے, اس کی ولایت کون و مکان پر ہے. تو مکان و زمان کے فرق سے خوفزدہ نہ ہونا, تمہارا کام ہے اتباع کرنا, اطاعت کرنا. اگر اطاعت کرو گے نا تو آقا کے پاس اختیار ہے کہ تمہارے درجے کو بڑھا دے اور تمہیں ان سے ملحق کر دے. صلوات پڑھے بلکہ محمد وآلہ. ہم سمجھ میں آ رہا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. اس اولی الامر کے مخمصے میں ہمیں نہیں الجھنا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. لہذا یہ بحث یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے. وہ معصومین, اطاعت اہم اطاعت ہے, وہ اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت یا اولی الامر کی اطاعت. اور قربان جائیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر, قربان جائیے. کل میں نے کہا تھا نا, مدرس استاد, بہترین مدرس مقام مائیت کو سمجھانے کے لیے حضرت عباس ہیں. یہ بات میں نے کہی تھی نا, آج بھی پھر یہ کہوں گا, اطاعت سمجھانے میں بھی بہترین مدرس عباس ہیں. جب میں قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو اولی الامر کی, میرے ذہن میں حضرت عباس کا نام آتا ہے, کیونکہ زیارت نے بڑھ کر کہا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. معصوم نے فرمایا نا, سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صالح بندے, المطیع للہ. آیت ذہن میں لے کر آئیے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. امام کیا کہہ رہے ہیں, المطیع للہ, آپ اللہ کے مطیع, ومطیع الرسول, آپ رسول اللہ کے مطیع, اور آپ علی حسن حسین یعنی اپنے زمانے کے اماموں کے مطیع. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو ائمہ کی. عباس علمدار علیہ السلام اطاعت کا وہ شاہکار نظر آ رہے ہیں کہ شجاعت ہونے کے باوجود, قوت ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود, تلوار ہونے کے باوجود, اگر حسین حکم دے دینا اور عباس نے خط کھینچا ہو کہ خبردار اگر کسی نے اس خط کو عبور کیا تو اس کے سر باقی نہیں بچے گا, لیکن اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر حسین کہہ دے تو عباس خیمے کی تنابیں خود کھولتے ہوئے دکھائی دے. اگر یہ اطاعت سمجھنا ہے, حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقام, منزلت کل کے بعد ادھوری رہ گئی تھی. کیوں اتنا بلند ہوا؟ یہ ایسے ہی مقامات بلند نہیں ہوتے.
حضرت ام المؤمنین کا مقام کیوں بلند ہوا؟ حضرت معصومہ ام کا مقام کیوں؟ اطاعت اور ولایت. جب انہوں نے اس کو قبول کر لیا نا آقا، تو اپنے دل و جان سے قبول کیا. دیگر افراد نے بھی کیا. میں نے کہا تھا شدت و ضعف کا معاملہ ہے. سلمان 10ویں درجے پر ہیں، ابو ذر 90 درجے پر ہے، اور اس 10ویں اور 90 کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ فرق میں اور آپ نہیں جان سکتے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اطاعت کے بعد مائیت کی منزل پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں نا آپ کی نمازوں کی اہمیت کیا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں نا آپ کے روزوں کی اہمیت کیا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں نا آپ کی عبادات کی ارزش کیا ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ روز میزان، روز حشر جب آپ کے اعمال تولے جائیں تو ان کا وزن کیا ہوگا؟ جانتے ہیں وزن کیا ہوگا؟ اپنے ذہن میں ایک ترازو لے کر آئیے. آگے ترازو، روز میزان. ہر چیز کا دنیا میں ترازو الگ ہوتا ہے. سونے کا الگ، اگر مایا لینا ہے، لکوڈ لینا ہے، اس کا الگ. اگر کوئی جلد خریدنی ہے، گندم جو، اس کا ترازو الگ، باٹ الگ. عمل کا ترازو کیا ہے؟ عمل کا ترازو یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز ان کی نماز کی مائیت پر ہوگی، مقام مائیت سمجھ رہے ہیں نا، اگر آپ کی نماز ان کی نماز کی مائیت پر ہوگی تو وہ نماز کہلائے گی. اگر آپ کا روزہ ان کے روزے کی مائیت پر ہوگا تو وہ روزہ کہلائے گا. یعنی کیا؟ اب ایک طرف ترازو میں میرے اور آپ کے اعمال رکھے ہیں، ایک طرف ان کی تعلیمات رکھی ہیں. نماز وہی ہے جو ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، روزہ وہی ہے جو ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، حج وہی ہے جو ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، خبز وہی ہے جو ان کی تعلیمات کے مطابق ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف وزن ہے، دوسری طرف میرا اور آپ کا عمل ہے. وزن کیا ہے؟ ان کی تعلیمات. نماز وہ نماز کہلائے گی جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ پڑے رہو سجدے میں، اللہ قبول نہیں کرے گا. کہے گا جس کو میں نے بھیجا تھا اس کی اطاعت کی منزل پر کیوں نہیں آئے، اس کی اطاعت کی منزل پر کیوں نہیں آئے. یہ ولایت کے لیے جو آپ اتنی سنگین روایات سنتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ہم اہل بیت کی ولایت، اور جتنی زیادہ ندا اس ولایت کے لیے دی گئی ہے نا، اتنی زیادہ ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ ولایت دین کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کے بعد کوئی اور ڈگری اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیش نہیں. کہ دین کی سب سے بلند ڈگری کون سی ہے، سند کون سی ہے؟ ولایت. اس سے پہلے 4 کیا بیان کیا؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اہل بیت کی ولایت. اور اس نماز کی قبولیت کا دار و مدار ولایت پر. توجہ رکھیے گا. روزے کی قبولیت کا دار و مدار ولایت پر، حج کی قبولیت کا دار و مدار ولایت پر، زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار ولایت پر. حج فقط 7 چکر لگانے کا نام نہیں ہے. نماز چند رکعتوں کو ایک خاص طریقے سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے فقط. روزہ صبح سے شام تک 8 یا 9 چیزوں سے پرہیز کرنے کا فقط نام نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے دین کی. صحیح جب ہوگا کہ جب مسلمان و مومن اس کو انجام دے گا. یہ جو آپ نے روایات میں سنا ہے، کیوں ولایت اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ سب چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے. اللہ نے کائنات کو اسی وجہ سے خلق کیا ہے. اب جو ولایت کی اہمیت بیان کی گئی نا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جناب یہ کیسے ممکن ہے. نماز تو انسان پڑھ رہا ہے. اسی لیے آپ اس مغالطے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب نماز تو یہاں بھی تھی، نماز وہاں بھی تھی. سنا ہے نا آپ نے؟ یہ بڑے بڑے خطباء آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یزیدی لشکر میں بھی نماز تھی اور اس لشکر میں بھی نماز تھی. آقا مجھے خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جو وہاں تھا وہ نماز تھی؟ آپ اس اٹھک بیٹھک کو نماز کہتے ہیں؟ کیوں نماز جیسے مقدس عنوان کو اس طرف نسبت دیکھ کر نماز کی توہین کر رہے ہیں؟ نماز تھی ہی یہاں جو حسین کے ساتھ تھی. جہاد تھا ہی یہاں جو حسین ابن علی کے ساتھ تھا. بغیر اطاعت کے نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ بغیر اطاعت کے جہاد ہو سکتا ہے. کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے سمجھایا کہ نماز کسے کہتے ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز کسے کہتے ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں؟ اور سارے اعمال اسی طریقے سے وہی قابل قبول ہیں جو ان کی تعلیمات کے مطابق، جو اطاعت کے مرحلے سے گزرے. جانتے ہیں کتنا اہم مقام ہے یہ؟ فجر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، ان کی تعلیمات کے مطابق فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے. آپ اگر زیادہ بڑے مواحد ہیں نا، کبھی 3 رکعت پڑھ کے دکھا دیجئے، کبھی 3 رکعت پڑھ کے دکھا دیجئے.
اور پھر اس کو آپ نماز کہیں. تو اگر جب 3 رکعت فجر کی نماز کو میں نماز نہیں کہہ سکتا, تو اگر کسی کے دل میں توحید نہ ہو, کسی کے دل میں عقیدہ نبوت نہ ہو, کسی کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہ ہو, تو اس کی عبادت کو میں اور آپ عبادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ہے, اہم ہے. روح دین یہ عموم ہے. ایک اور مثال دوں تاکہ کوئی شبہ کریٹ نہ ہو. آپ اور میں کس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ قبلے کے رخ پہ. شرق میں ہو, غرب میں ہو, دنیا کے کسی کونے میں ہو, رخ کون سا ہوگا؟ قبلے کا. بہترین قرت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, بہت اچھا وضو کریں, مستحبات پر عمل انجام دیں, امامے کا قید الحنک نکال لیں, سفید لباس پہن لیں, خوشبو لگا لیجئے, نماز سے پہلے مسواک کر لیجئے, قبلے سے ذرا سا منہ پھیر لیجئے, ذرا سا منہ پھیر لیجئے اپنا قبلے سے. یعنی قبلہ اس طرف ہے, کیا فرق پڑتا ہے آپ اس طرف پڑھتے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیوں؟ اللہ نے بنایا نا قبلہ, اللہ نے قبلہ. اچھا میں ویسے ہی کعبے کا ماڈل بنا کے سامنے رکھ دوں, ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی. شبی سے بھی کام نہیں چلے گا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کہ قبلہ بھی وہی ہو جو ہم نے بنایا ہے. اگر جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ اس کا بنایا ہوا ہو, تو رہبر اور امام بھی اسی کا بنایا ہوا ہم قبول کریں گے. جو ہے امام اس نے بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم امام بنانے والے ہیں. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اور اگر اس سے بڑھ کر ایک اور مثال دے دوں, ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے نا بندے کی اقتدا میں, میں نے کل بھی شاید پہلے دن میں یہ مثال دی تھی نماز کے دوران ہی, کہ یہ 2 رکعت جو میں قصر پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد آپ 2 رکعت بغیر اقتدا کے پڑھتے ہیں. اس میں رکوع کسی کا الگ ہوتا ہے, سجدہ ایک سجدے میں ہے, ایک رکوع میں ہے, قیام میں ہے, ترتیب بگڑ جاتی ہے نا. اگر 2 رکعتوں میں بغیر امام کے, وہ امام کے جو نہ معصوم ہے, نہ منصوص من اللہ ہے, خطا کار ہے, گناہ گار ہے, اس 2 رکعت میں آپ اور میں اپنا نظم برقرار نہیں رکھ سکتے. کوئی رکوع میں جا رہا ہے, کوئی قیام میں جا رہا ہے, کوئی سجدے میں جا رہا ہے, ان 2 رکعتوں میں جب امام کے بغیر 2 رکعتیں منظم نہ ہو سکے, تو منصوص من اللہ امام کے بغیر کیا پورا دین منظم ہو سکتا ہے؟ میں دوسری رکعت میں بیٹھا رہ گیا, آپ نے آگے سے اپنی شروع کی. جب آپ نے اپنی شروع کی تو آپ کوئی رکوع میں چلا گیا جلدی, کوئی سجدے میں چلا گیا جلدی. یہ شریعت نے روکا تھا نا مجھے اور آپ کو. جب تک اقتدا کر رہے تھے, اچھا یہ امام جماعت جو عادل آپ منتخب کرتے ہیں, یہ معصوم تو نہیں ہوتا, منصوص من اللہ تو نہیں ہوتا. اس کو آپ نے عادل سمجھا ہے, آپ عادل سمجھ رہے ہیں, آپ نے اپنے لیے شرعی معیارات کے مطابق عادل امام کو کھڑا کر دیا. اب جیسے ہی آپ نے جماعت میں اقتدا کی اس کی, اللہ اکبر کہا, شریعت نے آپ کو آ کے روک دیا. میں کہتا ہوں بڑی بعض چیزیں ہمیں سمبولک لگتی ہیں, ان میں سے ایک ہی نماز جماعت ہے. شریعت نے آگے کیا روکا مجھے اور آپ کو؟ جیسے ہی جماعت میں اقتدا کر لی نا امام جماعت کی, عادل امام جماعت کی, تکبیرۃ الاحرام کہہ دی جماعت کی نیت سے. اب شریعت کہہ رہی قیام عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, سب عبادت ہے. لیکن شریعت کہہ رہی خبردار, اگر امام قیام میں ہے نا تو تمہیں ابھی رکوع والی عبادت نہیں کرنی. اگر امام رکوع میں ہے نا تو تمہیں ابھی سجدے والی عبادت نہیں کرنی. اگر امام قیام کی حالت میں ہے نا تو تم رکوع میں نہیں جا سکتے. اگر امام رکوع کی حالت میں ہے نا تو تم اس سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے. حتیٰ اتنی حساسیت ہے کہ رکن کا اگر اضافہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن جماعت میں اگر کوئی غلطی سے رکوع سے کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ امام ابھی رکوع میں ہے, اس سے کہا کہ اگر جماعت سے تمہیں متصل رہنا ہے نا تو خود دوبارہ رکوع میں چلے جاؤ. ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ رکن کا اضافہ ہو, یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ امام سے آگے نکلو.
نہیں کر سکتے کہ امام سے آگے نکلو، جبکہ کون ہے امام؟ معصوم نہیں ہے۔ کون ہے امام؟ منصوص من اللہ نہیں ہے۔ کون ہے امام؟ معصوم مسعون علی القضاء نہیں ہے۔ وہ امام جماعت جس کو آپ نے عادل سمجھا ہے، میں نے کہا نا سمبولک ہے۔ یہ 4 رکعت کی نماز مجھے اور آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے، یہ 2 رکعت کی نماز مجھے اور آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے۔ اور ایک اور کمال بتاؤں، جماعت کا ثواب کیا ہے؟ اس عادل غیر معصوم امام کے پیچھے جو کہ صرف عادل ہے، اس کے پیچھے اگر 10 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو نماز کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے، ملائکہ کو بھی نہیں پتا کتنا ثواب ہے۔ یہ غیر معصوم امام کی بات ہے۔ اور اگر بات امام معصوم کی ہو، اس دین کے ثواب کو کون گن سکتا ہے اللہ؟ اس دین کے ثواب کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہا کہ یہ سمبولک ہے، یہ ہماری تربیت کروا رہی ہے کہ دیکھو 2 رکعت کا تمہارے ثواب اتنا بڑھ جائے گا، 2 رکعت کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا کہ سوائے خدا کی بولی جاتا۔ اچھا مزیدار بات یہ، اس پر کوئی شک نہیں کرتا، اس بات پر کوئی شک نہیں کرے گا، نہ شیعہ نہ سنی، کوئی شک نہیں کرے گا۔ آپ جا کے کسی بھی غیر شیعہ کے سامنے بھی کہیں گے جناب نماز جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے، جی بالکل زیادہ ہے۔ آپ جا کر کہیں گے جناب عالم کے چہرے کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، عبادت ہے اللہ کی، کہے گا بالکل عبادت ہے۔ آپ جا کر کہیں گے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہے گا بالکل جنت ہے، کوئی شک نہیں آگا۔ نہ جماعت کے ثواب پر شک، نہ چہرہ دیکھ کر عبادت ہونے پر شک، نہ قدموں کے نیچے جنت پر شک۔ شک کہاں پر آتا ہے؟ جب آپ کہیں کہ علی کی امامت میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، جب آپ کہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جب آپ کہیں کہ حسین کا روضہ جنت ہے، تو اب 10 سوال پیدا ہو جائیں گے کہ وہ جنت کیسے ہو سکتا ہے، وہ چہرہ دیکھنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے، ان کا ذکر کیسے عبادت ہو سکتا ہے۔ عبادت تو فقط اللہ کی ہوتی ہے۔ بھائی تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تمہارے دل میں گڑ علی کے لیے کیوں ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیسے نہیں ہو سکتا؟ حسین کا روزہ جنت کیسے نہیں ہو سکتا؟ حسین ابن علی علیہ السلام ائمہ معصومین کی اطاعت میں جو دین ہوگا نا، جس طرح یہ 2 رکعت کا ثواب صرف خدا جانتا ہے نا، اس دین کی جزا بھی صرف خدا جانتا ہے جو امامت کے ساتھ ہو۔ بلکہ اگر میں کہہ دوں تو بیچارے یہ دین ہے ہی وہ جو ان کی اطاعت میں ہو، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دین ہے۔ جس طرح ایک شخص نادان ہو، بغیر وضو اور غسل کے مصلی پر آ جائے اور آ کر بڑی خضوع و خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھے، لیکن جواب کیا ہوگا کہ جناب آپ نے تو مقدمہ ہی فراہم نہیں کیا، آپ نے تو مقدمہ ہی فراہم نہیں کیا۔ وہ کہے گا کیا مقدمہ؟ کہا جناب نماز سے پہلے تو وضو کرنا تھا۔ کہا جناب آپ نے دیکھا نہیں میں نے کتنے لہک لہک کے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کہا جناب یہ تلاوت جب فائدہ دے گی جب اس کا حکم مانا جائے گا۔ وہ اپنے اتنے سے حکم جس کو وضو میں اور آپ کہتے ہیں اس کو نظر انداز کرنے کو برداشت نہیں کر رہا، اس حکم کو نظر انداز کرنا برداشت کر لے گا جس کے لیے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے ابلاغ رسالت نہ فرمایا۔ اس امام کی اطاعت کو ترک کر کے آپ نماز کہیں، آپ یہ کہیں وہاں بھی نماز تھی یہاں بھی نماز ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ نے بھی ولایت کو نہیں سمجھا۔ اگر ولایت کو سمجھ لیا ہوتا تو وہاں نماز نہ کہتے، اگر ولایت کو سمجھ لیا ہوتا تو وہاں نماز نہ کہتے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں یہ کام سیدہ زینب نے کیا اور ہمیں یہ رشد ہدایت جناب زینب نے دیا۔ یزید کو مسلمان نہ سمجھا جاتا اگر ولایت کو سمجھ لیا ہوتا۔ اگر ایک مسلمان اگر عمدن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کی توہین کر دے، اس کو میں اور آپ مسلمان کہنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ نہ جانے یہ کیسے مسلمان آ گئے ہیں جو یزید جیسے فاسق و فاجر کو مسلمان کہتے ہیں۔ یزید نے تو اپنے کفر کا اظہار برملا کیا جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دربار میں پہنچی اور جناب زینب اولیاء مقام نے خطبہ دیا، تو یزید نے دربار میں جب اہل حرم کو اسیر دیکھا نا تو معلوم کہنے لگا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ تو بنی ہاشم کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رچایا ہوا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ ہی کوئی ملک آیا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہوگا؟ کہنے لگا ہے میرے بزرگوں آؤ آ کر دیکھو کہ کیسے میں نے علی کی اولاد سے
بدر کا بدلہ لیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کفر ہوگا؟ جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ نے اس مائیت علی ابن ابی طالب کی منزل پر آنے کے بعد، ان سے بڑھ کر کون مائیت کی منزل پر آ سکتا ہے؟ جناب زینب نے کہا یا یزید کے قیدک، اے یزید تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، جو مکر کرنا ہے کر لے، سعیک جو کوشش کرنی ہے کر لے، مناسب جہدک جتنی جدوجہد کرنی ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں روک سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، انا ابن مکہ و منہ، میں مکہ اور منہ کا وارث ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں، ابن سے مراد وارث۔ جب خطبہ دے دیا نا تو شام میں جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شورش بپا ہو، اہل عرب کو زندان بھجوا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے وہ بچی در زندان پر بیٹھ کے جب روتی تھی نا کہ بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، تو لوگ اس کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ جب اس بچی کی آواز نہیں آئی، لوگوں نے سوال کیا کہ بچی کا کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ کہا بچی کی شہادت ہو گئی۔ کہا تدفین کب ہوئی؟ جنازہ کب اٹھا؟ کہا جنازہ اٹھا نہیں، زندان میں ہی دفن ہوا۔ یہ عوامل تھے جس سے شورش پیدا ہوئی، اور یزید خوفزدہ ہوا۔ جب اس نے اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھا نا تو امام سجاد علیہ السلام کو بلایا۔ امام سجاد دربار کی طرف چلے، بیویوں نے دستے دعا بلند کیے، پروردگار تیری حجت کی خیر۔ اب جب سید سجاد علیہ السلام پلٹ کر آئے ہیں نا تو توق اتر چکا، بیڑیاں بڑھ چکی، ہتھکڑیاں کاٹ دی گئیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا، حلقہ چشم میں آنسو بھرے ہوئے، کہا پھوپھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا۔ میں بہت سوچتا ہوں اس جملے کو کہ جب بھی کسی قیدی کو اچانک رہائی کی خبر ملے تو کیا کیفیت ہو، اور اس کے بعد پھر میں بنات رسول اللہ اور آل محمد کی ان خواتین کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ کہا کہ جیسے ہی لفظ رہائی سنانا بیویوں نے خود کو ننھی سی قبر پہ گرا دیا، گر گئی اس ننھی سی قبر پہ۔ جناب ام رباب نے کہا بیٹی تجھے وطن جانے کا ارمان تھا نا، ماں اب کے دل سے وطن جائے گی۔ کبھی بہنیں پر یاد کر رہی ہیں، کبھی ماں پر یاد کر رہی ہیں، کبھی پھوپھیاں پر یاد کر رہی ہیں۔ جناب زینب نے کہا سید سجاد یزید سے کہو ہماری 3 شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اب تک اپنے شہداء کو روئے نہیں، ان کا ہمیں ماتم کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے لوٹ کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ آج چہلم تھا نا حسین ابن علی کا، صرف حسین کا چہلم نہیں تھا، آج اکبر کا بھی چہلم تھا۔ صرف اکبر کا چہلم نہیں تھا، آج اون و محمد کا بھی چہلم تھا۔ صرف اون و محمد کا چہلم نہیں تھا، آج عباس اور ان کے بھائیوں کا بھی چہلم تھا۔ میں ہر دفعہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ جب میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پہ گیا نا پہلی مرتبہ، بے ساختہ میری زبان سے کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی حسین کا پرسہ، آپ کو اپنے بھتیجے علی اکبر کا پرسہ، ایک ایک کر کے پرسہ دینا شروع کیا۔ آخر میں نے کہا بی بی اتنے نام مجھے یاد نہیں ہے جتنوں کا پرسہ آپ کو دینا ہے۔ تو آج بھی جناب زہرا کی خدمت میں ہم یہی کہیں گے بی بی ہمیں اتنے نام یاد نہیں ہے جتنوں کی تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تاکہ ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، ہمارے لوٹ کا سامان واپس کیا جائے، اور ایک مکان خالی کروایا جائے۔ زندان سے اہل حرم نکلے، مکان خالی کروا دیا گیا، بیبیاں جا کر بیٹھیں، شام کی عورتیں آئیں، آنے کے بعد بیبیوں نے تعزیت لینا شروع کی۔ ابھی شور گریہ بلند ہی تھا، جناب زینب اولیاء مقام اس مجلس کی خطیبہ تھیں اور ایک ایک شہید کا ماتم کر رہی تھی۔ کبھی با اکبرہ کہہ کر ماتم ہوا، کبھی با قاسمہ کہہ کر ماتم ہوا، کبھی با حسینہ با عباسہ کہہ کر ماتم ہوا۔ بس اسی اثنا میں شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، ایک ایک سر شہید کا
مجلس میں آنا شروع ہوا. آپ نے عزاخانہ سجایا ہے نا, جناب زینب نے جو عزاخانہ سجایا تو اس میں شبیہ نہیں رکھی ہوئی تھی, اس میں شہداء کے اصل سر رکھے ہوئے تھے. کبھی کسی نے بڑھ کر قاسم کے سر کو آغوش میں لیا, کبھی کسی بیوی نے بڑھ کر عباس کے سر کو آغوش میں لیا, کبھی عباس کے فرزندان کے سروں کو آغوش میں لیا گیا, کبھی علی اکبر کے سر کو کسی بیوی نے آغوش میں لیا. جب اکبر کا سر آیا تو وہ اکبرہ کہہ کر ماتم ہوا, جب عباس کا سر آیا تو وہ عباسہ کہہ کر ماتم ہوا, جب اون و محمد کا سر آیا تو کوئی ماتم کرنے والا دکھائی نہ دیا. شام کی عورتیں کہنے لگی ہے بیبیوں آؤ ذرا آ کر ان سروں پر ماتم کرو, شاید ان کی ماں موجود نہیں ہے. زینب نے تڑپ کر کہا وہ بی بی کیسے اپنے بچوں کو روئے جس کے سامنے حسین کے اکبر کا سر ہو, حسن کے قاسم کا سر ہو, حسن کے عبداللہ کا سر ہو. بس جناب زینب اولیاء مقام نے ماتم کیا. اگر لوٹ کا سامان آ گیا, جب لوٹ کا سامان آیا نا, جناب زینب نے سب کی امانتیں لوٹائی ہوں گی. اے بھابی ربابہ یہ آپ کی چادر, اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر, اے بہن ربا, اے بھابی رباب یہ آپ کی چادر. اگر ذرا تصور کیجئے جب انہی چادروں میں زینب کے ہاتھ میں ایک ننھی سی چادر آئی ہوگی, زندان کا رخ کیا ہوگا, تڑپ کر فریاد کی ہوگی اے میری دکھیا بیٹی, ننھے ننھے ہاتھوں سے منہ چھپاتی تھی. بس عزیزان محترم اہل حرم نے مجلس کی. اب شام سے رخصت کا وقت آیا, بیویوں کے لیے کجاوے لائے گئے, اب ناکوں پر کجاوے لگا دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ جناب زینب نے دیکھا کہ سبز کجاوے ہیں, تبدیل کروایا گیا, تبدیل کروائے گئے کجاوے کے سیاہ کجاوے لائے جائے. ہم حسین کے غم میں عزادار ہیں, بس کجاوے بدلوا دیے گئے, سیاہ محملیں لائی گئی, زینب سوار ہوئی, بیویاں سوار ہوئی. سید سجاد ایک محمل کے پاس سے جا کر سلام کر رہے تھے, مگر جب رباب کی محمل کے پاس آئے ہیں نا تو محمل سے کوئی جواب نہ آیا. جناب زینب کو مطلع کیا, بی بی زینب محمل سے نیچے اتری, سید سجاد کا ہاتھ تھاما. اب جو زندان کی طرف گئی ہے نا, دیکھا رباب ننھی سی لحد پر گری ہوئی ہے. اے میری بیٹیا تجھے وطن جانے کا ارمان تھا, ارے ماں کیسے وطن جائے. روایت کا جملہ ہے کہ بیویاں جناب رباب کو لے کر آئی, محمل میں سوار کیا. روایت کا جملہ ہے کہ اہل حرم جب شام سے چلے نا, پلٹ پلٹ کر شام کی دیواروں کو دیکھ کر یاد کرتے رہے, پلٹ پلٹ کر شام کی دیواریں دیکھ کر اس دکھیا بچی کو یاد کرتے رہے. قافلہ جا رہا تھا, ایک منزل آئی کہ جہاں سے ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا, ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا. جناب زینب نے فرمائش کی ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گے, ہم کربلا کی زیارت کے بعد جائیں گے. جناب زینب کربلا پہنچی, ایک وقت جابر نامی ظاہر موجود ہے جو رسول کا صحابی ہے اور ان کا غلام موجود ہے. زینب کا دل پھٹ گیا, خود کو ناکے سے گرا دیا, وہاں جائے کی قبر سے لپٹی, بھیا زینب آ گئی, بھیا زینب آ گئی, بھیا زینب کو گجا بگجا پھلایا گیا. اے بھیا جانتے ہو ہمارا استقبال کیسے ہوا؟ آل محمد سے وابستہ تھے نا, لوگوں نے ہمارا خوب استقبال کیا. اگر استقبال کیسے ہوتا ہے جب کوئی معزز شہر میں آتا ہے, پھولوں کی پتیاں چھڑکی جاتی ہے نا. زینب و کلثوم سے زیادہ معزز کون ہوگا؟ ان کا بھی بڑا استقبال ہوا, مگر پھولوں کی پتیاں نہ پھینکی گئی نہ چھڑکی گئی, بلکہ چھتوں سے کسی نے پتھر مارے, کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا, کسی نے چھتوں سے انگارے پھینکے. زینب تعویذ قبر سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے, بھیا زینب در در کی ٹھوکریں کھا کر آ گئی, بھیا زینب زخمی ہو کر آ گئی, بھیا زینب سے تیری امانت محفوظ نہ رکھی گئی, زندان کے سپرد کر کے آئی ہے. 3 دن تک جناب زینب نے امام حسین کی قبر مطہر پر بیٹھ کر گریہ کیا. اگر ذرا حضرت و افسوس کی بات کو سوچئے, شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے. امیر انیس فرماتے ہیں کہ جب جناب زینب آئی نا, امام حسین کی قبر پر کوئی ہجوم نہیں تھا, فقط ایک جابر تھے اور ایک ان کے غلام ظاہر کے طور پر موجود تھے. جناب زینب نے یہ دیکھ کر بڑا حسرت کا اظہار کیا. اب شاعر بیان کرتا ہے کہ اس بے بسی کو جب جناب زینب نے دیکھا تو اس کی منظر کشی کی گئی. ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا. ارے پرساں بھی کوئی نہیں زہرا کی جائی کا, منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی لیتی
دن تک جناب زینب نے ماتم کیا. کبھی اکبر کا ماتم ہوا, کبھی اصغر کا ماتم ہوا, کبھی عباس کا ماتم ہوا, کبھی قاسم کا ماتم ہوا, کبھی اصحاب کا ماتم ہوا. اب جب جناب زینب کی حالت متغیر ہوئی نا, امام سید سجاد آئے, کہا پھوپھی اماں اب ذرا بدن کو چلیے, بابا کا پیغام بدن میں پہنچانا ہے نا. اگر بس آخری جملہ سن لیجئے, آپ میں سے بہت سے لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہوں گے, ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے حسین کی قبر سے رخصت ہونا کتنا آسان ہے. حسین کی قبر سے جب ظاہر رخصت ہوتا ہے نا, کبھی پلٹ کر قبر کو دیکھتا ہے, کبھی دوبارہ جا کر زری سے لپٹ جاتا ہے. آج 1400 سال بعد ایک عام ظاہر کی یہ کیفیت ہے. اللہ جانے علی کی بیٹی نے بھائی کی قبر کو کیسے چھوڑا ہوگا. کبھی ناقے سے اترتی تھی, تعویذ قبر سے لپٹتی تھی, کبھی فریاد کرتی تھی, کبھی ناقے پہ سوار ہوتی تھی. اے بھیا تیری قبر پر صاحبان نہیں, اے بھیا تیرا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا, اے بھیا تیرے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. جناب زینب فریاد کرتے کرتے حسین کا پیغام لینے مدی. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. خدا راضی حسن راضی, خدا راضی حسین راضی, خدا راضی